میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں حضرت الاستاذ فضیلت الشیخ شیخ الوظائف خطیب نقطہ دان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد وقاص شیرازی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے ذہنوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائے۔ حضرت الاستاذ مولانا وقاص شیرازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت القابض وانت الباسط لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم انت ربنا ونحن عبادک، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء وانت القوی ونحن الضعفاء۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے تمام کے تمام راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے نہایت ہی قابل قدر عزت مآب میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے مربی، میرے استاذ حضرت مولانا قاری نسیم اللہ حجازی صاحب، اور بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے حضرت قاری طلحہ حجازی صاحب، اور دیگر جماعتی احباب، رفقاء، طلباء، اساتذہ کرام۔ یہاں کوئی واعظ زیادہ تبلیغ کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن کی محفل ہے، اسی وجہ سے میں آپ کے انداز میں آپ کے ساتھ چند ایک باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ میری طرف رہے۔ عزیز میرے بیٹوں، عزیز بھائیوں اور عزیز بزرگوں، اور آج کی جہاں تک سیڑھی جائے، جہاں تک آواز جائے، میں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو جتنا پڑھا ہے، پوری توجہ طلباء کرام میری طرف رہے، آنا جانا بند کریں، پوری توجہ میری طرف رکھیں۔ جتنا میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا مطالعہ کیا ہے، عزیز طلباء کرام، مجھے ایک خوبی بہت نمایاں طور پہ نظر آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے اربعہ اور دیگر اصحاب رسول، محدثین، امام، مبلغین، جتنے لوگوں کی میں نے سیرت کو پڑھا ہے، اللہ کے بندو، سب سے ایک چیز جو مجھے نمایاں طور پہ دکھائی دی ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، کہ دنیا میں جتنا بھی زیادہ دین کا کام کیا ہے، وہ نوجوان طبقے نے دین کا کام کیا ہے۔ نوجوان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی علاقے کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے، کسی بھی ٹاؤن کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتا ہے۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر چند نوجوان اکٹھے ہو جائیں، اگر ایک سمندر کا رخ بھی وہ موڑنا چاہے تو تمام مل کے وہ سمندر کا رخ موڑنے کے اوپر قادر ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آپ بہت اونچے لوگ ہیں۔ عزیز یہ میرے طلباء کرام جن کے بیٹے ہیں، ان کے باپ کا مقام بہت بلند ہے، ان کے بھائیوں کی کمر انہی کی وجہ سے بلند ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اب سیرت پڑھ کے دیکھ لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے وقت ان کی عمر ہے 37 سال۔ سیدنا فاروق اعظم نے جس وقت کلمہ پڑھا اور حلقہ اسلام بغوش ہوئے، اس وقت ان کی عمر دکھائی دیتی ہے 27 سال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور عمر ہے ان کی 23 سال۔ جناب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا،
عمر ہے ان کی تقریباً 14 سال. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا, عمر ہے ان کی 28 سال. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا, عمر ہے ان کی 17 سال. او میرے عزیز نوجوان بھائیوں, میرے یوتھ کے دوستو, آپ علاقے میں چلتے پھرتے اصحاب رسول جیسی آپ تصویر بنے, جیسے نبی پاک کے صحابہ قرآن سے پیار کرنے والے, نبی پاک کے صحابہ اعلیٰ درجے کے شب زندہ دار, اعلیٰ درجے کے عبادت گزار, اعلیٰ درجے کے تہجد گزار. آپ نے اصحاب رسول جیسی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. مجھے پیدا کرنے والے کبریا کی کبریائی کی قسم ہے, میرے پاس عزیز طلبہ وہ الفاظ نہیں جو میں آپ کو دے دوں, لیکن مجھے پیدا کرنے والے کبریا کی کبریائی کی قسم ہے, جو بندہ, جو میرا بھائی, جو میری بہن, جو میری بیٹی اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتی ہے, جو میرا بھائی قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے, اللہ پاک اس بندے کی زندگی کی ایسا ہونہار بنا دیتے ہیں, اس بندے کی زندگی کے اندر ایسا سکون پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ سکون بادشاہوں کو محلوں میں نصیب نہیں ہوتا. عزیز طلباء کرام, آپ اپنا مقام سمجھیں. آپ کو پتہ نہیں ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, مسلم میں نے پڑھا ہے, لَتَعْزَوْ أَجْنِحَتَهَا حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جب طالب علم نکلتا ہے دین کو حاصل کرنے کے لیے, دین لینے کے لیے نکلتا ہے, اللہ آسمانوں سے نوری ملائکہ کو بھیجتے ہیں, ان کے قدموں کے نیچے اپنے نوری پروں کو بچھا دیتے ہیں. حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ, سمندروں میں, ندیوں میں, نالوں میں پلنے والی یہ مچھلیاں, یہ تمام اس کے لیے دعائیں کرتی ہے, حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایسے بندے کی خیر مانگتا ہے جس بندے کے دل میں اخلاص ہو, جس کے دل میں تقوی ہو, جس کے دل میں طہارت ہو, جس کے دل میں للہیت ہو. اللہ پاک ایسے بندے کو بڑا پیار نصیب کرتے ہیں. اور میں نے کئی ایک اکابر علماء کے بارے میں پڑھا ہے. اللہ کے بندو, یہ طلباء کو آپ عام نہ سمجھا کرے. بعض لوگ ہمارے ہاں ان کی حتق کرتے ہیں, ان کو احساس کمتری کا شکار دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات زیوکار, بعض میں نے عربی مشائخ کے بارے میں پڑھا ہے. اللہ نہ کرے آپ کو میں ایک بہت بڑا وظیفہ بھی دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے کسی بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت حاجی امین صاحب, اللہ نہ کرے کسی بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ نہ کرے دعا اٹک گئی ہے, لٹک گئی ہے, کوئی معاملہ بن چکا ہے. اور جن طلباء کو آپ حقیر جانتے ہیں, بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا, فرماتے ہیں ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں, مشکلات آئیں, ٹینشن آئیں, توان آئے, بوجھ کے نیچے آئے, قرضوں کے انبار لگ کے ہم کسی مدرسے میں جاتے ہیں. فرماتے ہیں کسی مدرسہ قریب ڈھونڈتے ہیں جو حفظ کے طلباء ہیں, ان کے پاس جاتا ہوں, کچھ شرینی لے کے ان کو میں پیش کرتا ہوں, ان کو کھلا کے ان سے دعا کرتا ہوں, کرواتا ہوں. فرماتے ہیں ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے, اللہ پاک ننھے منھے ہاتھوں کی برکت سے میری دعا کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں. عزیز طلباء کرام, آپ اپنا مقام سمجھیں, آپ اپنا یہاں پہ ویژن جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں. آپ نے بڑے بڑے افسر بننا ہے, آپ نے بڑے بڑے ہنر سیکھنے ہیں, بڑا بزنس کرنا ہے, اور بڑا اللہ کا آپ نے جا کے دین کا کام کرنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ کی عزت کی قسم ہے, ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے کہ جو بندہ اپنے دل کے اندر اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا, اپنے مربی اساتذہ کے بارے میں اس کے دل کے اندر گھٹن ہوتی ہے, باتیں کرتا ہے کبھی کسی کے بارے میں, کبھی کسی کے بارے میں, مجھے اللہ عزت والے کی عزت کی قسم ہے پھر رب اس کو عزت دیتے, سارے بولو عزت دیتے, اللہ اس کو عزت نہیں دیتا. اگر آپ اپنی تھوڑی کمائی میں برکت چاہتے ہیں, عزت والا جینا چاہتے ہیں, میرے عزیز طلباء کرام, عزیز بھائیوں, میرے بزرگوں, میری جہاں تک آج کی آواز جائے, اپنے سینے کو آپ فراغ کر دیں, اپنے سینے کو کھول کے دیکھیں. آپ کے سینے میں کسی کے لیے گھٹن نہیں ہونا چاہیے, کسی کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے, کسی کے لیے آپ کے سینے میں طرح طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بعض ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دین کے دائی ہوتے ہیں, بڑے بڑے اپنا دین کا کام کرنے والے, لیکن میرے عزیز طلباء کرام, اللہ معاف فرمائے, ان کی زبانوں سے نہ کوئی مسلمان محفوظ ہے, نہ کوئی محلے کا قاری صاحب محفوظ ہے, نہ ان کا کوئی استاذ محفوظ ہے, نہ ان کا کوئی درویش ان کی زبانوں سے محفوظ ہے.
ایک حدیث میں آپ کے نور نظر کرنا چاہتا ہوں. آج ہی میں نے اپنے صبح کے درس میں یہ ریکارڈ بھی کروائی ہے. میں نے حدیث میں پڑھا ہے, پوری توجہ میری طرف. نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا مل مفلس, یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے زبانی حدیث ہر بندے کو. ایک صحابی رسول ہے, کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بتاؤ سب سے ماڑا بندہ, کمزور بندہ, غریب بندہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کی طرف دیکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب ترین ماڑا کمزور بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, اس کی نمازیں بھی پوری, اس کے روزے بھی پورے, اس کے حج بھی پورے, اس کی زکاتیں بھی پوری. اللہ پاک اس کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کریں گے, ابھی اس کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا نہیں جائے گا, فیصلہ تھوڑا سا باقی رہ جائے گا. ادھر سے ایک شخص آئے گا, کہے گا اے اللہ قد شتم ھذا, اس بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی. یار آپ گالی کو اتنا معمولی لیتے ہیں؟ 5 منٹ کی ہماری نجی گفتگو میں کم از کم 20 گالیاں ہم بک دیتے ہیں. یہ مومن مسلمان کا شیوا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ گالیاں, یہ غیبتیں, یہ چگلیاں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی نیکیوں کو کینچی کی طرح کتر کے رکھ دیتی ہیں. اللہ کا واسطہ میری دعوت پہ غور کرے, میرے اس پیغام پہ غور کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص آئے گا, وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. دوسرا شخص آئے گا, وہ کہے گا اے اللہ قد ضرب ھذا, اس شخص نے مجھے مارا تھا. ماشاءاللہ, اہلا وسہلا, مرحبا. خطیب پاکستان, خطیب ہر دل عزیز شخصیت, میرے استاذ دوست حضرت مولانا شیخ عبد المنان راسک صاحب تشریف لا چکے ہیں. 2 منٹ پوری توجہ میری طرف رہے. اہلا وسہلا, مرحبا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر دیکھیں, میری طرف دیکھیں ذرا, اللہ پاک اس کی نیکیوں کو اٹھائیں گے. جس کو اس نے دنیا میں گالی دی تھی اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. ابھی حساب کتاب اس کا باقی ہے. ایک شخص آئے گا, کہے گا قد ضرب ھذا, اللہ اس نے مجھے ناجائز تھپڑ مارا تھا. اللہ اس کی نیکیاں اٹھائیں گے, اس کو دے دیں گے. پھر ایک تیسرا شخص آئے گا, قد اکل مال ھذا, وہ کہے گا اللہ اس نے میرا ناجائز مال کھایا تھا, اس نے میرا ناجائز مال بٹورا تھا. اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھائیں گے اور اس کو دے دیں گے. پھر ایک چوتھا شخص آئے گا, کہے گا قد سفک دم ھذا, اے اللہ اس نے میرا ناجائز خون بہایا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی اس سے حساب لینے والے باقی ہیں. اس بندے کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں. پھر اللہ کیا کریں گے, یہ لوگ کھڑے ہیں, اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, غیبت کی, چگلی کی, 2 نمبری کی, دھوکہ کیا, فراڈ کیا, ٹھگی ماری, طرح طرح کا معاملہ کیا. اللہ پھر کرے ایسے کریں گے, ان کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا, اس شخص کے کندھوں کے اوپر رکھ کے اوندے منہ اس کو جہنم کا بالن بنا دیا جائے گا. میرے عزیز بھائیوں, نہ کسی کام نمازیں آئیں, نہ روزے آئے, نہ تہجد آئی, نہ زکاتیں آئی. ایک خیر والا آپ مسلمان بننے کی کوشش کرے. جس بندے کے دل میں بھلائی ہوتی ہے, تقوی ہوتا ہے, نیکی ہوتی ہے, اللہ پاک اس بندے کی زندگی کو روحانیت کی لذت سے مالا مال کر دیتے ہیں.